بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاد اور دین کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد اب ہم دنیا کے مشہور مذہبی نظریات کی تقسیم کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں جو مشہور نظریات ہیں ان کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم کہیں گے تھیئزم اور دوسرے کو ہم کہیں گے ایتھیزم۔ پھر تھیئزم کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں اور جو ایتھیزم ہے اس کی چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ تھیئزم کسے کہتے ہیں؟ تھیئزم کا مطلب ہے خدا پرستی، خدا کو ماننا، خدا کا اقرار کرنا، اور ایتھیزم کا مطلب ہے خدا کا انکار کرنا۔ تو یہ جو تھیئزم ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، یعنی یہ جو خدا کو ماننا ہے آگے اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مونوتھیئزم اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پولیتھیئزم۔ تو مونوتھیئزم کا مطلب ہے توحید۔ اس وقت دنیا میں تین مذاہب ہیں جو توحید کے دعوے دار ہیں: اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ عیسائیت میں اگرچہ شرک ہے، یہودیت وغیرہ میں، لیکن بہرحال توحید کا وہ نام لیتے ہیں۔ اور ان تینوں مذاہب کو ابراہیمی ادیان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ملحد جب کسی موحد سے گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان سے کرے، یہودی و عیسائی سے کرے، تو وہ خدا کے لیے ابراہیمی خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور تھیئزم کی دوسری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پولیتھیئزم۔ پولیتھیئزم کہتے ہیں شرک کو، دا بلیف ان مینی گاڈس، یعنی بہت سارے خداؤں پر یقین رکھنا۔ تو یہ پولیتھیئزم میں وہ تمام مذاہب آ جائیں گے جن کے اندر برملا یا اعلانیہ شرک پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھیئزم اور اس کی دو اقسام کا ذکر آ گیا۔ تھیئزم خدا پرستی، پھر اس کی دو قسمیں: مونوتھیئزم یعنی توحید کا اعلان یا توحید کا اقرار یا توحید کو ماننے والے مذاہب، اور پولیتھیئزم یعنی خدا کو مانتے ہوئے خدا کے ساتھ شرک کرنے والے مذاہب۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایتھیزم کی طرف۔ تو عصر حاضر میں الہاد، دہریت اور ایتھیزم کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، اور اس جدید الہاد یا مروجہ الہاد یا ایتھیزم کی چار قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ ان میں جو پہلی قسم ہے اسے کہا جاتا ہے نوسٹسزم۔ نوسٹسزم کا مطلب ہے علم رکھنا۔ یہ ملحدین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ انسان اور کائنات کو کسی خالق نے تخلیق نہیں کیا۔ خدا کو نہ ماننے اور اس کا انکار کرنے کے حوالے سے یہ لوگ انتہائی شدت پسند ہیں۔ کائنات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطرت کے قوانین، لاز آف نیچر کے تحت چل رہی ہے۔ اس طرح یہ لوگ روح، فرشتے، جنت اور دوزخ، مذہب اور اس کے روحانی امور اور ما بعد الطبیعیاتی امور کو بھی کسی طرح تسلیم نہیں کرتے۔ اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو نوسٹک ایتھیزم کہا جاتا ہے، یعنی اس نظریے پر جو اطلاق ہوتا ہے تو اس کو نوسٹسزم بھی کہا جاتا ہے یا نوسٹک ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ملحدین یعنی ایتھیسٹ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے ملحدین کا یہی طبقہ مراد ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تھیئزم کا مطلب کیا تھا کہ اپنی زندگی میں کسی بھی قادر مطلق خدا کو ماننا، اور ایتھیزم کا کیا مطلب ہے کہ ایک خدا یا کئی خداؤں کا انکار کرنا۔ تو ایتھیزم کی اقسام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے اگنوسٹسزم۔ تو اگنوسٹسزم سے مراد کیا ہے؟ خدا کو اپنے ادراک، سوچ سمجھ سے ماوراء سمجھ کر اس معاملے میں سکوت کا رویہ اختیار کرنا۔ خدا ہے یا نہیں ہے یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ رویہ اختیار کرنا۔ اس کا دوسرا معنی لا ادریت ہے۔ لا ادریت کی اصطلاح پہلی بار 1889 میں ہیکسلے نے اپنے مضمون لا ادریت کے ذریعے دنیا سے روشناس کروائی، لیکن یہ ہمارے ہاں شرح عقائد میں یہ پہلے ہی لا ادریت کی اصطلاح سوفسطائیہ کے ضمن میں موجود ہے۔ تو لا ادریت نہ تو خدا کا اعتراف کرنا ہے اور نہ ہی اس سے انکار کرنا ہے۔ ایگنوسٹک وہ شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے یہ یقین ہے کہ خدا ہے
اور نہ مجھے یہ یقین ہے کہ خدا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس دونوں طرح کے دلائل ہیں، اس لیے میں ابھی تک ذرا علم کے سفر میں ہوں، میں سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یعنی نہ میں ایتھیسٹ ہوں اور نہ میں تھیسٹ ہوں، میں خدا کے ہونے کے دلائل سے بھی مطمئن نہیں ہوں اور خدا کے نہ ہونے کے دلائل سے بھی مطمئن نہیں ہوں۔ اس عقیدے کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس بارے میں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس عقیدے کے لوگ خدا کے اقرار اور انکار دونوں سے دور رہتے ہیں۔ الحاد کی تیسری قسم ہے ڈی ازم۔ الحاد کی اس صورت میں خدا کو وحی کی بجائے عقل جزوی کے ذریعے صرف خالق کائنات کی حد تک مانا جاتا ہے۔ ڈیسٹ وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک کریٹنگ پاور خالق موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن وہ بنانے کے بعد نہ اس میں مداخلت کرتا ہے اور نہ وہ کبھی ہمارا حساب کتاب لے گا۔ یعنی خدا کائنات کو وجود میں لا کر اور اس کے لیے مقررہ قوانین بنا کر خود معطل ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے جیسے ایک شخص نے آٹومیٹک گھڑی بنا دی اور اب وہ گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ان ملحدین میں سب سے بڑا نام آئنسٹائن کا ہے۔ آئنسٹائن خالق کو مانتا ہے لیکن خالق کی کائنات میں مداخلت اور تصرف کو نہیں مانتا اور نہ ہی وہ روز جزا کو مانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی ایک قسم ہے اسپریچولزم۔ اس دور میں یہ وہ ملحدین ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو جاہل کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا رکھا ہے جس میں یہ خدا کا نام تو نہیں لیتے کیونکہ اس نام سے یہ خار کھاتے ہیں، لیکن کبھی اسے اجتماعی شعور اور کبھی سپریم انٹیلیجنس جیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو یہ عصر حاضر میں الحاد کی 4 قسمیں آ گئی: نوسٹسزم، اگنوسٹسزم، ڈی ازم اور اسپریچولزم۔ اب اس کے بعد پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملحدین ہوتے ہیں ان ملحدین کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ان ملحدین کی 6 قسمیں بن جاتی ہیں ان کے رویے اور ان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچول ایتھیسٹ۔ تو یہ انٹلیکچول ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور انٹلیکچول اگنوسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مخفف ہے اے۔ آئی سے مراد انٹلیکچول، اے سے مراد آپ ایتھیسٹ مراد لیں اور دوسرے اے سے مراد اگر آپ کے سامنے اگنوسٹک ہے تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی قسم ہے۔ انٹلیکچول کہتے ہیں علمی آدمی کو، یعنی جو اپنے ذہن کو اپنی عقل کو استعمال کرے وہ انٹلیکچول ہے۔ اے اس کا مخفف ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے پر یقین رکھتے ہیں اور مہذب انداز سے مناظرہ اور مباحثہ کرنا ان کا کام ہے۔ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل معاملات میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی جیسے سیاسی معاملات ہیں یا دیگر، اور اس میں ان کی بحث اور گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایپسٹیمولوجی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، یعنی یہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ چونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سیکھیں، تو یہ پہلی قسم کہلاتی ہے جن کو انٹلیکچول ایتھیسٹ یا انٹلیکچول ایگنوسٹک کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم ملحد اس رویے کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ایکٹیوسٹ۔ اب یہ ایکٹیوسٹ ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایکٹیوسٹ ایگنوسٹک بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹرپل اے ان کا مخفف ہوتا ہے۔ پہلے اے سے مراد ایکٹیوسٹ اور دوسرے سے ایتھیسٹ اور تیسرے سے ایگنوسٹک۔ تو دوسری قسم ایکٹیوسٹ یعنی ایکٹیوسٹ ایتھیسٹ، ایکٹیوسٹ ایگنوسٹک، ان کے لیے ہم نے کیا یہ 3 اے استعمال کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو بدلنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دنیا میں جو سوشل ایشوز چل رہے ہیں، چاہے وہ انسانی حقوق ہوں یا LGBTQ ہو یا ہیومنزم ہو، فیمنزم ہو، ان موضوعات کے اوپر یہ لوگ اپنے آپ کو بہت متحرک اور فعال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے مطابق چلے۔ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ناانصافی پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا مذہب کے خلاف بولو۔ جتنے بھی آپ کو اپنے ارد گرد ہمیں یہ ایتھیسٹ ملیں گے، وہ سارے کے سارے جو بولنے والے ہیں، شور شرابہ مچانے والے ہیں، وہ زیادہ تر اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تیسری قسم ہے سیکر ایگنوسٹک۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا شک ہے نا، یہ ہمارے کنفیوژن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہماری بے یقینی ہے یہ ہم نے خود اختیار کی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یعنی ہم اس لیے غیر متیقن یا شکی نہیں ہوئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ ہمیں دونوں دلیلیں خوب سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک دلیل خدا کے وجود کو بتاتی ہے، دوسری دلیل خدا کے وجود کے خلاف بولتی ہے۔ اس لیے ہم نے دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی پوزیشن بیچ میں رکھی ہوئی ہے، یعنی ہم اس پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ خدا ہے اور اس پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی پوزیشن بیچ والی رکھی ہے۔ تو یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم دلائل کی وجہ سے کنفیوز ہوئے ہیں، بلکہ یہ ہم نے خود ایک اختیار کر رکھی ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی معلومات بہت محدود ہیں، انسان کا تجربہ لیمیٹڈ ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اس کی، تو لیکن اس طرح کی کیٹیگری کے ملحدین کا ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اینٹی تھیسٹ۔ یہ وہ ملحد ہیں جو ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی بات دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جہالت کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشن ہے دوسروں کو تعلیم دینا۔ آج آپ جتنے بھی چینلز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہوں، یا جیسے یہ رچرڈ ڈاکنز وغیرہ اور یہ حارث سلطان، غالب کمال وغیرہ، یہ ان کا جو شمار ہوتا ہے یہ ایکٹیوسٹ اور اینٹی تھیسٹ میں ہوتا ہے۔ یہ غصے میں بھی رہتے ہیں، دوسروں کو مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہی اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جہالت کا نام ہے۔ پانچویں قسم ہے نان تھیسٹ۔ نان تھیسٹ کا مطلب ہے نان ایکٹیو، یعنی یہ لوگ بالکل بھی فعال نہیں ہیں، ان کو مذہبی گفتگو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں نہ اس بات سے لینا دینا ہے کہ خدا ہے اور نہ اس بات سے لینا دینا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ وہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کے درپے ہی نہیں رہتے، خود ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کیا لینا دینا، ہماری اپنی زندگی ہے۔ تو یہ نہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، یہ نان تھیسٹ ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریچول ایتھیسٹ یا ریچول ایگنوسٹک۔ یہ بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ ریچول کہتے ہیں شعار کو، یعنی یہ وہ ایتھیسٹ اور وہ ملحد ہیں جو مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں اور مذہب پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ملحد دیکھے ہوں گے قربانی پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ عیسائی دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں، عیسائیت پر تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں اور کرسمس بھی بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں ملحد جو ہے وہ مذہب پر، رمضان پر، روزوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عید بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ساری فیملی منا رہی ہے تو چلو خوشی کا دن ہے ہم بھی منا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں اور مذہب پر تنقید بھی کرتے ہیں یہ ریچول ایتھیسٹ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم انٹلیکچول ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک، دوسری ایکٹیوسٹ ہیں، تیسرے سیکر ایگنوسٹک ہیں، چوتھے نمبر پر اینٹی تھیسٹ ہیں، پانچویں نمبر پر نان تھیسٹ ہیں، اور چھٹے نمبر پر ریچول ایتھیسٹ اور ریچول ایگنوسٹک ہیں۔ تو یہاں پر ملحدین کی 6 اقسام مکمل ہو جاتی ہیں۔